فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ دوزخ میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے۔ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ جس شخص نے سورہ اخلاص کو پڑھا، حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور یہ کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا۔ جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ پانی 3 سانسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو چھپکلی کو ایک وار میں مارے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور 2 وار میں مارے اس سے کم، اور 3 وار میں مارے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ برکت بکریوں میں ہے اور خوبصورتی اونٹوں میں ہے۔ ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے، اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، نکاح، نماز۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے غصہ کا گھونٹ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور اسے 3 دفعہ کندھا دیا تو اس نے جنازے کا حق اپنے اوپر سے ادا کر دیا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص قبرستان جائے اور سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ اس وقت پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان میں مدفون مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو قبرستان میں مدفون مردے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ پھر فرمایا بلکہ ان میں سے ایک چگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سب سے افضل کام یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے ہدیہ وغیرہ روکے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں برا بھلا کہے تم اس سے درگزر فرماؤ۔